بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ نافرمانی کا انجام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اصحاب کرام رضی اللہ عنہ سے دریافت فرما لیا کرتے کہ تم میں کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا؟ اگر کسی نے دیکھا ہو تو آپ اس کی تعبیر فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا اور کسی نے خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے ہیں۔ یا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنویر لیے ہوئے کڑے اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے چیر رہا ہے، اور جب ایک کلہ گدی تک چڑھ جاتا ہے تو دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتا ہے، اور اتنی دیر میں اس کا پہلا کلہ درست ہو جاتا ہے مگر وہ شخص پھر اس کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا ہے آخر یہ کیا بات ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر سے گزرا ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اس لیٹے ہوئے کے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دور جا پڑتا ہے، اور وہ شخص ابھی اس پتھر کو لانے بھی نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، پھر وہ اس طرح اس کا سر پھوٹتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے دریافت کیا یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ دونوں آدمی کہنے لگے آگے چلے۔ جب آگے چل کر ہم ایسے غار پر پہنچے جو تنور کی طرح اندر سے کشادہ تھا اور اوپر سے تنگ، جس میں آگ دہک رہی تھی اور بہت سے مرد عورت اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے وہ سب اوپر اٹھ آتے اور نکلنے کی قریب ہو جاتے تھے۔ جب آگ نیچے بیٹھتی تو وہ اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ ایک خون کے نہر میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا اور نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر اس جگہ پہنچ جاتا ہے، پھر نکلنا چاہتا ہے تو پھر مار کر اس کو اسی جگہ پہنچا دیتا ہے۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم ایسے سب کشادہ باغ میں پہنچے جس میں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اسی درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے جس کو وہ دونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو اس درخت پر چڑھا لے گئے جس کے درمیان ایک خوبصورت مکان تھا، اور وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان تھا میں نے کبھی نہیں دیکھا، جس میں بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تمام رات تم مجھ لیے پیرے ہو، آخر ان اسرار کی حقیقت سے بھی تو آگاہ کرو۔ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے گلے چر جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھی، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و قرآن عطا فرمایا مگر رات کو غافل ہو کر سو رہتا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا، قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا، اور آگ کے غار میں زناکار پڑے ہیں اور خون کے نہر میں سودخور ہے۔ ہاں وہ بڑے میاں جو سرسبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے گرد لوگوں کی نابالغ اولاد، اور اسی درخت کے قریب جو آگ دھونکنے والا شخص آپ نے دیکھا وہ مالک دروغہ دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مسلمانوں کا گھر ہے اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ ہم دونوں آدمیوں میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائے۔
میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تم مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ اصل انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس سچی حقائق سے جھوٹ بے عملی یعنی قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، نیز زناکار سود خور کی سزاؤں کا حال نابالغ و عام مسلمان